سوال نہیں ہے، رضوان صاحب ہیں ملتان سے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کالم میں لکھا ہے کہ یہ حکام ہی نہیں عوام بھی کرپٹ ہیں. یہ میرے کالم کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. اس کرپٹ نظام کا خاتمہ کیسے ہوگا، مستقل حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے رضوان صاحب، میں نے تو کہہ دیا، کیونکہ آئی ڈونٹ مینس ورڈز، میں لفظ چباتا نہیں ہوں. دوسری بات، آپ دیانتداری سے بتائیں، آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں. وی آر کرپٹ پیپل، کیا شک ہے. یہ بھی میں نے چند دن پہلے کہ 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ جعلی اور 2 نمبر دودھ، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے، سے زیادہ ہر روز پاکستان میں تیار ہوتا ہے. 20 کروڑ لیٹر، 22 کروڑ کی آبادی ہے. اور ان ایوریج لگاؤ کہ اگر ایک آدمی 1 کلو دودھ کنزیوم کر رہا ہے تو وہ گند. اچھا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جب چھاپے پڑتے تھے، وہاں میں اگر پڑھا ہو، وہ ہر ہفتے 10 دن بعد ہوتی تھی کہ اتنے 1000 لیٹر وہ گرایا گیا، ضائع کیا گیا. کیسے بنا وہ تھا؟ کیمیکل سے. یعنی یہ بدبختی کی انتہا ہے. میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دے کے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لے جانے کے لیے رشوت دیتے ہیں. خاندان کا کوئی بزرگ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نماز جنازہ بیسیکلی دعا ہوتی ہے، وہ کرنے کے بعد اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جا کے لینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. مجھے بتائیں یہاں ٹھیک کیا ہے؟ بیسن ٹھیک ملتا ہے یا مرچیں ٹھیک ملتی ہیں؟ اسلامی شہد کے نام سے جو گند بیچتے ہیں، کوئی شرم حیا نہیں. رمضان میں مہنگائی تو اور کرپٹ ہونا کیا ہوتا ہے. سو وی آر کرپٹ ٹو دا کور، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، آپ نے آگے کہا اس کرپٹ نظام کا خاتمہ کیسے ہوگا. جب بنیاد رکھی گئی تحریک انصاف کی تو میں نے ایک سلوگن دیا تھا، کافی سلوگنز دیے تھے، ان میں سے ایک تھا تحریک انصاف، عدالتی انصاف سے اقتصادی انصاف تک. افلاس سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہے. بھوک، شرک، غربت، یہ شرک تک لے جاتی ہے. بھوک، افلاس، غربت، یہ شرک تک لے جاتی ہے. تو جب کسی معاشرے سے منصفانہ معاشی نظام نہیں نصیب ہوتا تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. میں نے جب کہا تھا کہ عدالتی انصاف سے اقتصادی انصاف تک، معاشرہ جو ہے، ہم سوسائٹی، ہم معاشرہ کہتے ہیں، معاشرہ نکلا ہے معاش سے. منصفانہ معاشی نظام جب تک نہیں ہوگا تب تک سب مین اور مینیملز پیدا ہوتے رہیں گے. سو جب تک یہ نہیں ہوتا، اور ایک ریاست کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بنیادی ضروریات زندگی کو یقینی بناتی ہے، جس میں صرف علم، اناج اور علاج نہیں، روٹی، کپڑا، مکان نہیں، عزت نفس کی حفاظت بہت ضروری ہے. آپ کا کروڑوں بچہ اسکول سے باہر رول رہا ہے، چائلڈ لیبر عام ہے، رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے، بچہ کرائے پہ اٹھا دو. ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہوئے. یہ بڑا ایکسپینسو ہابی ہے. تو جن کو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ بنا، پاورٹی، خط غربت کیا ہے؟ خط غربت کا مطلب یہ ہے جو کروڑوں کے حساب سے پاکستانی خط غربت پہ. خط غربت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی مر جائے، اللہ معاف کرے، اس کے کفن دفن کا ان کے پاس بندوبست نہیں ہوتا. تو یہ تو گن پوائنٹ پہ کرپٹ کرنے والا نظام ہے. جب تک آپ اس کو تبدیل نہیں کرتے، کسی خیر کی قطعاً کوئی توقع نہ رکھیں. یہاں تو ریاست آپ کو گن پوائنٹ پہ کرپٹ کرتی ہے. مجھے بتائیں آپ،
ایک جو چپڑاسی کی تنخواہ ہے، ایک ASI کی تنخواہ ہے، ایک پولیس کانسٹیبل کی تنخواہ ہے، یہاں سے لے کے اوپر تک چلے جائیں، چونکہ ویسے ہی ان کا معیار زندگی جو ہے بلند ہوا. ظاہر ہے ایک آدمی جو 22واں گریڈ میرا خیال آپ کا الٹیمیٹ گریڈ ہے، اس نے بچے اچھے ان کو تعلیم دلانی ہے، اس کا اپنا رکھ رکھاؤ، میل جول، جینا مرنا سارا کچھ، اس کی تنخواہ میں کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں. ایوریج ایک 7-8 کی، 3 بچے، 2 میاں بیوی، 5 ماں باپ، کوئی 7-1 کی اگر ایوریج ایک فیملی ہے، مجھے آج کل کے زمانے میں کوئی 1.5-2 لاکھ روپے میں زندہ رہ کے بتا دے تو میں اس کو استاد مان لوں گا، ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار دوں گا. فضول بات ہے. آپ اندھے ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ کم ظرف ہیں. اگر آپ سے مراد آپ نہیں، جو لوگ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس انکم میں بنیادی فلسفی کیا ہے کہ 1 تولہ سونے کی قیمت کے برابر جو آمدنی ہے وہ منیمم ویج ہونا چاہیے، وہ ہے. یہ تب تک بھگتنا پڑے گا جب تک آپ اس میں پھر چوری، چکاری، کمینگی، رذالت، چونکہ یہ سارا کچھ انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے. میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، مینیملز اور سب مین. سب مین کیا ہوتا ہے؟ جانور سے 1 قدم اوپر، انسان ہونے سے 1 قدم نیچے. دوسرا میں نے لفظ استعمال کیا ہے مینیمل. مینیمل کیا ہوتا ہے؟ آدمی اور جانور کا ملغوبہ. انفارچونیٹلی یہ ریالٹی ہے. یہ تب تک ختم نہیں ہو نہیں سکتا جب تک آپ منصفانہ معاشرہ، متوازن معاشرہ، آپ ایک کھا کے مرتے جا رہے ہیں، بدہضمی نہیں ان کی مکنے میں آ رہی، کچھ بھوک سے مر رہے ہیں، اکثریت بھوک سے مر رہی ہے، اقلیت ہے وہ بدہضمی سے مر رہی ہے. آ جاتے ہیں لیڈر. میں حیران ہوتا ہوں کہ نیچے سے مجمع جو ہے اس کو چاہیے ان کو سنسار کر دیں. میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اوپر چڑھ کے کوئی راجکمار جعلی، بقول ہماری فردوس عاشقہ بان کے، تو کوئی جعلی راجکماری اور کوئی جعلی راجکمار کہہ رہا ہوتا ہے. کوئی شرم حیا نہیں. اور سننے والے بھی سن رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ نیچے سے پتھر اٹھار کے ماریں. کیوں؟ ہم تمہارے کہاں سے بزرگ ہو گئے اور بہنیں ہو گئے اور بھائی ہو گئے؟ لیکن نہیں، اتنا بڑا جھوٹ صبح دوپہر شام اراؤنڈ دا کلاک کئی اشروں سے مسلسل چل رہا ہے. جب تک چلاتے رہیں گے یہی کچھ چلے گا. تھینک یو ویری مچ.